غلطیاں نہیں کری. دنیاوی لائن کی کسی بھی چیز کے دنیاوی لائن میں کوئی بھی غلطی اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر قرآن اور حدیث میں آپ تحریف کرو گے، قرآن اور سنت میں تحریف کرو گے آپ ارے یار تو سر قلم ہے اس میں نہیں سر نہیں قلم ہے، لیکن آپ کی حیثیت کیسے ہو گئی؟ آپ اللہ کے کلام کو مطلب دینا ہی کر رہے ہیں. ابھی ہو جاتے ہیں سیدھے مار ہی دیتے ہیں اس کو سیدھے سر سب نہیں قلم نہیں سر تو واپس لے لیے پھر صاحب. اسلام نے کہیں بھی یہ فوراً یقین پہ آپ ان کو بنا دیں گے. نہیں اسلام میں کبھی کہیں کے اوپر بھی سر قلم کرنے کا نہیں. ابو طالب نہیں ابو طالب سر قلم کرنے والے نہیں تھے. وہ تو وہاں کی اپنی ایک مکے کے جیسے سجادہ نشین نہیں ہوتے، مطلب ایک موجود ہستی تھی مکے کی، اور ان کے لوگوں کے حساب سے ولی صفت آدمی تھے، اور ان کا رسوخ اور ان کا جو معاملہ تھا کمو بھائی وہ بڑا عجیب و غریب تھا، اور دماغ اتنا تیز، ان کے دماغ کا عالم مطلب ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ہم نے بولا تجارت جب کرتی تھی تو ان کا قافلہ جب آتا تھا تو جو لوگ مطلب مکے کے اس طرح کے لوگ جو کوئی کام دھندا و کاروبار نہیں کرتے تھے اور ساتھی دماغ کے تھے، وہ واپسی پہ قافلے کو تھوڑا بہت سامان اپنے مطلب بھر کا وہ لوٹ دیتے تھے، پورا نہیں لوٹتے تھے، سال 6 مہینے کا ان کا خرچہ چل جاوے لوٹ لیتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس بات کو لے کے، اور یہ بڑی اس بات کے لیے ڈسٹرب رہتی تھی کہ یہ اسی واپسی میں اسی خطے میں ہوتا ہے یہ، اور وہ جانتی تھی کہ ایک ہی آدمی ہے جو اس کے اوپر قابو پا سکتا ہے، وہ ہے ابو طالب. وہ ان کے پاس ہیں اور رکھا اپنی بات کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس میں ہماری ہیلپ کریے. تو کہیں گے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں. اچھا ان کی نگاہوں میں وہ آدمی تھے جو ہو سکتے تھے، تو اس میں جس کے اوپر بالکل سٹیک ان کا گیس تھا اس کو بلوایا، اور وہ سب رسپیکٹ کرتے تھے یار. تو کہنے لگے کہ یہ جو تم لوگ کرتے ہو، اگر ہم اس سے بڑھیا ایک راستہ بتاؤں تو کہیں گے کیا؟ کہیں گے ہم راستہ یہ بتاویں کہ ہم تم کو پیسہ دے دیں، ہم تم کو پیسہ دے دیں اور وہی پیسہ ہم تمہارا بزنس میں لگوا دیں. پیسہ بھی ہم دیں گے اور بزنس بھی لگوا دیں گے، تو جمع پونجی تمہاری وہاں رہے گی، جو پرافٹ ہوگا وہ ہم تم کو مہینے 3 مہینے کے اندر دیتے رہیں گے. تو کیا ضرورت ہے اس کو کرنے کی؟ تو یہ بات ان کی بھی سمجھ میں آئی. اب یہ ہوا کون آدمی ہے کمو بھائی، اب انہوں نے سب کو جو ہے اکٹھا کروا دیا، سب آ گئے، انہوں نے سب کے سامنے بات رکھی. جاؤ تم لوگ اوپر جاؤ، ارے کیا جلدی سے اب جب انہوں نے ان سے سب سے پکا کر لیا، کہنے لگے جاؤ. پھر خدیجہ کو بلوایا، کہنے لگے کہ اس میں سے آپ یہ جو بزنس کر رہی ہو تو اس کا جی ایس ٹی اگر ہم آپ سے لیں، جی ایس ٹی لگا دیں اس پہ، ہاں اتنے % جو بھی مطلب طے کیا ہو، تو اگر اتنا دیں تو، اور یہ ہماری گارنٹی ہے. ہاں یہ نہیں بتایا کہ کون آدمی ہے کیا ہے، یہ کچھ نہیں، وہ پٹے اپنے پاس بند رکھے. یہ اس پہ تیار ہو گئے. تو کہنے لگے کچھ ایڈوانس دے دو، کچھ ایڈوانس لاؤ. وہ ایڈوانس لے لیا انہوں نے، اور ایڈوانس لینے کے کچھ دن بعد پھر ان کو بلوا لیا کہ خدیجہ کہ اب تمہارا قافلہ جاتا ہی رہتا ہے اور تم بزنس کرتی ہی رہتی ہو، نہ ہو تو یہ رقم اس میں تم ہماری بھی لگا لو، اور جو پرافٹ ہوگا تو دے دیا کرنا. وہ اس کے تیار بھی ہو گئے. اب ان کو ڈبل مضبوطی ملی کہ جب ان کا پیسہ خود لگا ہوگا تو کیسے لوٹیں گے، تو ان کا پیسہ کیسے. ہاں تو انہوں نے اور اس کو اوپن کر دیا کہ اس میں خالی ہمارا ہی قافلہ نہیں کہ اس میں ابو طالب کا بھی ہے. شیخ ابو طالب، حضرت ابو طالب کا، خواجہ ابو طالب. اب جب ہو کے آیا قافلہ مقام جاتا تھا، وہاں سے جب آیا تو جو پرافٹ ہوا اچھا پرافٹ ہوا، اور اچھا
अच्छा प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने बुलवा के उनको दे दिया। इनके पास जब वो प्रॉफिट आ गया उन लोगों को बुलवाया और प्रॉफिट दे दिया, और प्रॉफिट देने के बाद अब उसमें मांगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए अब लाओ तुम लोग कुछ बिजनेस में डाल दें। वो पैसा जो एडवांस वाला लिया था उसको भी तो कवर करना था। इस तरीके से इनकी भी गाड़ी चली और इनके भी 4 चांद लग गए। और अल्लाह का करना ये हुआ कि प्रॉफिट दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा। वो अब जब वो देखा कि ये जाने लगा, फिर वो कहने लगे कि अबू तालिब से उन्होंने कहा, उसको रिवायत जो बयान करते हैं तो गलत बयान करते हैं, जो मुस्तनद किताब में जिसको सऊदी गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है, उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि हजरत खदीजा ने खुद अबू तालिब से कहा कि ना हो तो अब के सफर में आप अपने भतीजे को भेज दीजिए, मतलब अब आप पार्टनर हो, आपका भी पैसा लगा है, तो ना हो तो इस सफर में उनको भी भेज दीजिए। इन्होंने सोचा कि चलो भतीजा हमारा चला जाएगा, सफर भी करावेगा, तो मकई में रहता है अपने निकल जाएगा। बस वो एक सफर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में गए और उसमें और भरमार हो गई प्रॉफिट की। तो इनके जहन में क्या है हज़रत खदीजा के जमाने में कि ये आदमी बहुत लकी है, ये लकी है मेरे साथ गया। ये वो नहीं जाती थी, उनका काफिला जाता था, वो नहीं जाती थी। तो अब इन्होंने जब लकी मान दिया, उन्होंने पैगाम दिया निकाह शादी का। हाँ, उन्होंने पैगाम दिया, किसने? हज़रत खदीजा ने, कि अगर हो जाए तो आप हमारा निकाह करा दीजिए। जबकि बड़ी थी, 15 साल बड़ी थी, 25-40-15 साल बड़ी थी, उन्होंने उनसे निकाह करा दिया। और ये बहुत उनके वालिद साहब जो थे बहुत बड़े ताजिर और बहुत पैसे वाले, मक्के के उस एतराफ के सबसे बड़े पैसे वाले में थे इनके अब्बा। और इनके पैसे की कोई थावा नहीं थी, हज़रत खदीजा के पैसे की कोई था नहीं थी, बहुत पैसा। तो यहाँ वाले मक्का वाले खासकर, और उसमें अबू तालिब जो इनके सरदार हैं, क्लियर माइंडेड थे। अगर क्लियर माइंडेड ना होते, ये आप अंदाजा लगाओ, इनके नबूवत से पहले का इनका जो अल्लाह पर भरोसा था, और नबूवत के बाद में भी जो इनका जो अल्लाह पर भरोसा था। देखो इतने दिन रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कोई अगर उनके पास में पूछने जाता था तो कहते थे मेरा भतीजा सही कह रहा है, तायीद करते थे और हमेशा उनका साथ देते थे। और हत्ता कि वो शब अबी तालिब बहुत बड़ा एक वाक़या है, उसमें भी 3 साल फाके से उन्होंने भी गुजारा, लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार नहीं किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार किया है। और इनकार नहीं जुबान से नहीं इनकार किया है, आखिरी वक्त के ऊपर उन्होंने, उनका जो आखिरी जुमला था उनके कि मैं अपने बाप दादा के दीन पर मर रहा हूँ, तो उनके बाप दादा का दीन दीन इब्राहिमी, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। सिर्फ इतना मामला था, हालांकि वो नबूवत खत्म हो चुकी थी, वो नबूवत अल्लाह के नबी के बाद नबूवत खत्म हो चुकी, सारी नबूवतें एक्सपायर हो गई, सारी शरीयतें एक्सपायर हो गई, यहाँ से सही रूलिंग हुई। और ये इसको इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, हालांकि ये खुद उसकी तारीफ किया करते थे, उनको मतलब लोगों से कहते थे कि मेरा भतीजा सही कह रहा है। अच्छा, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह को एक्सेप्ट कर लिया था? यार वो तो एक्सेप्ट था ही, पहले से था। हज़रत इब्राहिम और इसकी गहराई में जाओगे, देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद में एक नस्ल चली इस्माइल अलैहिस्सलाम की, जिसमें हुजूर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं है। और हजरत इसहाक से जो नस्ल चली वो ईसा अलैहिस्सलाम तक के चली। सारे नबी, हजारों नबी उस नस्ल से आए जिनको बनी इसराइल कहते हैं। ये बनी इसराइल वो हैं। अब इसमें देखो, कयामत तक के लिए अल्लाह को अपने बंदों की रहबरी करनी थी,
تو اگر اس کا دماغ اس میں دماغ لگا تو بات واضح ہو جائے گی. وہاں نبیوں کی بھرمار ہے اور یہاں اسماعیل علیہ السلام سے لے کے یہاں تک کوئی نہیں آیا بھی تو آخری مہر لگا دی. اب کوئی آئے گا نہیں اور وہاں لائن لگی. وجہ کیا ہے؟ 1,25,000 کم و بیش نبی نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو گزر گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تو انبیاء اکرام آئے ہیں دنیا میں، تو ان کی تعداد تو ہمارے پاس نہیں ہے نا. تو ہم 1,25,000 پورے نہیں کہیں گے کہ بنی اسرائیل میں آئے. ہزاروں کہہ سکتے ہو، ہزاروں میں غلط نہیں ہوگی. ہزاروں نبی آئے بنی اسرائیل میں، اسحاق علیہ السلام سے لے کے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور پھر جو پورا سلسلہ چلا. وجہ کیا تھی اس میں؟ اس پہ غور کرو. اس پہ آدمی نہیں غور کرتا. ایک طرف ہزاروں نبی بھیجے گئے، کن کے بیچ میں؟ اللہ نے دکان پھر کاہے بنائی؟ اللہ نے تو پھر دوائی کیوں بنائی؟ اور اللہ نے تو پھر کھیت کیوں بنایا؟ اور اللہ نے پھر پیڑ کیوں بنایا؟ یہ کہنے والوں کے بیچ میں ہزاروں نبی آئے. نہیں سمجھ میں آئے گا کیا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کو تو ایکسپٹ کر رہے ہیں سبھی. دنیا کی ہر قوم، دنیا کا ہر مذہب ایکسپٹ کر رہا ہے. اس سے نکل کے جائے نہیں. چند ہیں، چند پرسنٹ ناستک جن کو بولتے ہیں وہ، باقی سب اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. بنی اسرائیل وہ انبیاء کی اولاد جو چلی. یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا. ان سے جو نسل یوسف علیہ السلام سے جو چلی ہے بنی اسرائیل، اسرائیل کے لڑکے. یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل. وہ دنیا کی چیزوں کرنے والے اللہ ہیں. دنیا کی چیزوں کو کہ اس راستے سے کریں گے تو اللہ گیہوں زمین کے راستے سے دیں گے، دودھ جانور کے راستے سے دیں گے. جو دکھائی دے رہا ہے ماننے والے. یہ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جو نسل چلی ہے، تو آپ نہیں، تو آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے تک وہ جو نسل آئی ہے وہ چیزوں پر نہیں یقین کرتی تھی. وہ ولیوں پر اور بتوں پر کرنے والے اللہ ہیں لیکن اس بت کے راستے سے کریں گے، کرنے والے اللہ ہیں لیکن اس ولی اللہ کی قبر کے واسطے سے کریں گے. اسماعیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے بیچ کا وقفہ وہ اس کے اوپر تھے، وہ اس عقیدے پہ. اور بنی اسرائیل وہ بتوں کا بھی انکار کرتا تھا، قبروں کا بھی انکار کرتا تھا، ولیوں کا بھی انکار کرتا تھا. یہ کہتا تھا کہ مطلب جو دکھائی دے رہا ہے اس سے کریں گے، ورنہ اللہ نے پھر کھیت بنایا کیوں؟ دوائی پھر بنائی کیوں؟ ڈاکٹر بنائے کیوں؟ یہ تو ہم خود ہم بھی اسی بنی اسرائیل سے کنیکٹڈ تھے. سمجھ لو کہ یہ کیوں بنایا، ہم اپنی خود کی بات کر رہے ہیں. سن لو، اس کو پورا کر لینے دو. ہزاروں انبیاء جس میں آئے اور ہزاروں نبیوں کے آنے کے بعد وہ یہ قوم پلٹا نہیں کھائی. حالانکہ اپنے نبیوں کا انہوں نے قتل کیا. بنی اسرائیل ہی نے نبیوں کا قتل کیا اسی قوم نے. اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں اکیلا بھیجا ہے، ان کے دونوں کے بیچ میں بھیجا ہے. اور یہ قبر پرست اور بت پرست یہ قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیے گئے. اس لیے ہم ہمارے کئی بیانوں میں قبر پرست اور بت پرست اس کو پلٹا کھلانے میں دیر نہیں لگے گی. چٹکیوں میں پلٹا کھا جاوے گا اور یہ نہیں کھائے گا، مر جاوے گا، نہیں پلٹا کھا جائے گا. تو پھر یہ دوا کیوں بنائی گئی؟ پھر کھیت کیوں بنایا اللہ نے؟ بارش کیوں؟ نہیں، بارش تو بتائے گا. پھر بادل کیوں بنایا اگر بادل سے نہیں ہوتی بارش؟ وہی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چلے جا رہے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، چچا کے لڑکے. بہت زبردست گرمی تھی اور مکہ کی پھر گرمی سبھی کو لگ رہی تھی. گرمی سارے بحیثیت انسان ہی کے زمین پہ چل رہے تھے. بادل کا ایک ٹکڑا آتے ہوئے دیکھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ خود بیان فرما دیں کہ ہم نے بادل کا ٹکڑا آتے ہوئے دیکھا. ہمارے ذہن میں یہ آیا اللہ نے اپنے نبی پر سایہ کرنے کے لیے یہ بادل کا ٹکڑا بھیج دیا ہے. تو وہ آ رہا تھا، یہ انتظار کرتے رہے. حالانکہ
وہ آیا اور اوپر سے ہو کر گزر گیا. نبی کے اوپر سے. نبی کے اوپر سے، ان کے اوپر سے، سب کے اوپر سے گزر گیا. جب گزر گیا تو ان کو جھٹکا لگا، کیونکہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ نے بھیجا ہے اپنے نبی کی اس کے لیے، اور یہ نکل گیا. تو جب وہ نکل گیا تو یہ جھٹکا کھائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، چچا کے لڑکے تھے، تو کہہ گیا عبداللہ، اس بادل کو لے جانے والا جو فرشتہ ہے وہ ابھی ہمارے پاس آیا. اس بادل کو لے جانے والا فرشتہ وہ میرے پاس آیا تھا، اور مجھ کو اس نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس بادل کا پانی میں زرا نام کی بستی پر، وادی یمن میں زرا نام کی بستی پر گرانے جا رہا ہوں. اللہ نے وہاں گرانے کا حکم کیا ہے. کبھی بارش نہیں ہوگی تو پھر بادل کا ہے. ابھی اللہ بات ساری چیزیں ان کی سب کی دھجیاں اڑاوے گا. جب پوری دنیا کو ختم کرے گا، جب قیامت لے آئے گا تو دھجیاں اڑاوے گا، بغیر اس کے خزانے کے، بغیر بادل کے، بغیر فرشتوں کے. اس دن بارش کرواوے گا جب زمین سے یہ نکلیں گے، اس دن بارش کرواوے گا. کن سے کن. ابھی پانی کا کیا سسٹم ہے؟ بادل نہیں، بادل میں کہاں سے آتا ہے؟ جو یہاں کے بادل میں کہاں سے آتا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں یہ بھاپ بن کے جاتا ہے. ہاں یہ کہتے ہیں. اگر بھاپ بن کے جا رہا اور یہ گر رہا ہے تو سمندر تو سوکھ جانا چاہیے یار. ساری ندیاں سوکھ جانی چاہیے. کتنے دن سے بھاپ بن رہی؟ لاکھوں سال ہو گئے ہوں گے. سارے کوکر کے اندر آپ پانی بھر کے اس کو ختم. تو ایک وقت تو آئے گا یار، 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد. لیکن اب تو آرٹیفیشل بادل بارش کرائی جا رہی ہے، تو وہ تو سب کچھ کرایا جائے گا. یہی طریقے اور اسی ٹیکنیک سے کرائی جا رہی ہے، وہ دبئی کے اندر ہو رہی ہے. وہ سب کچھ کرایا جائے گا. وہ ویسے ہی بنتی ہے، اسٹیم صحیح بن رہا ہے. اس سے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھاپ سے بنتی ہے، تو بھاپ کے ہی اس سے ٹیکنیک سے وہ بادل بن رہے ہیں. میرے بھیا، یہ آپ جیسے پڑھے لکھے، آپ جیسے پڑھے لکھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں دنیا میں یہ نا. ہم کہہ رہے ہیں آپ جیسے پڑھے لکھے، اور نبی کیا خبر دے رہا؟ نہیں، ہم تو نبی کی بات نہیں. تو نبی کیا کہہ رہا؟ پانی اللہ کے خزانے سے آتا ہے. اللہ کا خزانہ اللہ کے عرش سے ملا ہوا ہے. لیکن اللہ نے اس کو خزانے کو کھولنے کے لیے تو طریقہ جو بتایا، نہیں، کوئی طریقہ نہیں. اس میں کتنا پانی آنا ہے، فرشتے اس پانی کو، فرشتے اس گیہوں کو، دودھ کو، چاول کو، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فرشتے لے کے آتے ہیں سدرۃ المنتہا تک. سدرۃ المنتہا کے اوپر میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی. وہ فرشتے ان چیزوں کو اس درخت کے اوپر، بیری کی طریقے کا وہ پیڑ ہے، وہاں کے اوپر سے وہ آتا ہے نیچے. یہاں میکائیل علیہ السلام ہے. میکائیل علیہ السلام ہر چیز کو ناپ کے، کتنی جانی ہے، ہر چیز کو ناپ کے پھر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. بادلوں کے چلانے والا جو فرشتہ ہے، اس کا جو مین آدمی ہے، جو کیا کہو گے اس کو، ہاں کیپٹن کہہ لو، سپروائزر، اس کا نام ہے رات. مین آدمی، مین فرشتہ. پھر اس کے ساتھ اور جو نیچے والے فرشتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے بادلوں دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. اور جو بادلوں میں جو کڑک ہوتی ہے، جب یہ بجلی، ہاں وہ بجلی وہ ایسی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بادل کے ٹکڑے یہ رات جب لے کے چلتا ہے، اس کے فرشتے لے کے چلتے ہیں تو یہ بھاگنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی نے بتلایا جسے بکریوں کی ریوڑ میں بکریاں بھاگتی ہیں، ہاں، تو ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. تو ان کو اکٹھا کرنے کے لیے رات جو کوڑا چلاتا ہے، یہ اس کی بجلی چمکتی ہے، وہ اس کی آواز ہے، وہ اس کی آواز یہ ہے یہ نبی نے بتلائی. تو یہ حقیقت ہے یا کہاں معلوم تھی؟ یہ حقیقت ہے، اب سمجھ میں آئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہاں گاندھی جی نے بتا دیا. ہم گاندھی جی کو کوئی بات بتاتے ہیں. یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے بتائیے پھر. جو کہو گے سب دیں گے، سب مگر ہم نے آپ سے پہلے بھی بتلایا کہ جو بات کہیں گے وہ سب حوالے کے ساتھ دیں گے. ایسا کوئی بات، اللہ کی قسم، کوئی بات ہم اپنی عقل سے نہیں بتائیں گے. مستند کتابوں میں جو دیکھا اور سب ہم نے کلیکٹ کیا ہے، وہ ایسا نہیں ہے. میری سمجھ میں جو مسجد کی آبادی کی محنت جو دی تھی ہم نے کتاب، اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے
اس فرسٹ پارٹ کے غیبی نظام والے معاملے میں وہ ساری حدیثیں ہم نے کوٹ کر دی.